الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، بہت سی مجالس میں ہم نے آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیانی امت کے بانی اور مؤسس ہیں، ان کی تحریفات قرآنی، اس کے تقریباً 8 نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کی مجلس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی قرآن کریم، جو اللہ تعالی کا معجز کلام ہے، جو آسمانی نازل شدہ کتابوں کا خاتم ہے، ختم کرنے والا ہے، آخری ہے، جو خاتم النبیین پر امت خاتم کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اس میں انہوں نے، یعنی مرزا صاحب نے، تحریفی کارروائی کے علاوہ اضافہ اپنی طرف سے، یہ بڑی جسارت ہے۔ اللہ کے کلام میں تحریف بھی کفر الحاد ہے، بہت بڑے جرم ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہیں یہ قرآن میں ہے۔ تو اس کے انشاءاللہ 2 نمونے ہم پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خلفائے قادیان کی تعریف کے نمونے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم میں زیادتی کا، یعنی سیدھی سادی بات ہے تاکہ عام قادیانی بھی سمجھ سکیں اور وہ مربیان سے پوچھیں، پھر وہ اس کی تعویلیں کر کر کے ان کو اپنے مذہب پہ ثابت کرنے کی ناکام سائی کریں۔ اگر اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو ان کی ان کوششوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ازالۃ الاوہام، صفحہ 77، روحانی خزائن، اس کی 30 جلد، صفحہ 140 میں یوں رقم طراز ہیں: 3 شہر ان کا نام اعزاز کے ساتھ، 3 شہر ان کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے: مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ ہے مرزا صاحب کی کارروائی اضافہ کرنے کی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کر لیں، مربی حضرات بھی اور ابنائے قادیانیت بھی، کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام مطلقاً کسی جگہ مذکور نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کشفی طور پہ ہے تو کیا یہ کم جسارت ہے؟ اور بڑھ کر جسارت ہے، ڈٹائی بھی اپنے الحاد پہ، یہ الحاد سے بڑھ کر جرم ہے۔ اب آپ دیکھیں، لفظ مکہ کا ذکر سورہ فتح میں 1 بار آیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ہے: وَهُوَ الَّذِي
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے تمہارے سے ان کے ہاتھوں کو روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، اس کے بعد تمہیں ان پر کامیابی دے دی، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر کامیابی دے دی۔ اب یہ مکہ کا لفظ بِبَطْنِ مَكَّةَ یوں آیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں بکہ یہ آیا ہے، مکہ نہیں مگر مکہ کے معنی میں۔ وہ سورہ آل عمران میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ لفظ بکہ آیا ہے، آگے ہے مبارکن وہدن للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ مبارکہ میں ہے۔ اور رہا مدینہ تو اس کا ذکر لفظ یثرب سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ یہ سورہ احزاب 13 آیت ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے اہل یثرب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم واپس جاؤ۔ رہا شہر قادیان دارالامان برائے مرزا غلام احمد قادیان، تو اس کا نام کہیں نہیں قرآن میں، نہ کہیں اسے دارالامان کہا گیا۔ ہاں مرزا صاحب نے اپنی وحی وضع کر لی کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور 1947 کے بعد تو وہ بھی ختم ہو گیا جب بھاگ کے وہاں سے فرار کر لیا اور پاکستان میں ایک نئی بستی ربوہ کے نام سے بچائی، تاکہ انسانوں کو دھوکہ دیں کہ یہ وہی ربوہ ہے جس کا قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے بھی لوگ آگاہ ہیں۔ حضرت مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خالد کے ایک سفر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ افریقہ میں جب ہم نے کہا کہ یہ ربوہ ایک نئی بستی ہے جو قادیانیوں نے انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے بسائی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ قادیانیت نہ مذہب، نہ دین، نہ امت، بلکہ فراڈ اور دھوکہ انسانیت کا، اس کا دوسرا نام قادیانیت ہے۔ چلیں اب آپ دیکھتے جائیں اس کی مثالیں۔ تو کہیں قرآن میں لفظ قادیان نہیں آیا۔ یہ جی کشفی طور پہ حضرت کے فلاں نے دیکھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ عمومی طور پہ علی الاطلاق، خصوصی طور پہ کہیں ذکر نہیں۔ قرآن کریم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، تو یقیناً یہ مرزا قادیانی کی ایسی تحریف ہے جو صراحتاً قرآن میں زیادتی کا ارتکاب ہے۔ جو ایسا کرے وہ منکر قرآن ہے
اور قرآن کے محفوظ ہونے کا ایمان نہیں رکھتا، تو یہ تحریف سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کھلے طور جسارت کی، اور ایسا شر ہے یہ جس کی جرت کوئی ایسا شخص ہرگز نہیں کر سکتا جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو۔ قرآن کریم اللہ کا محفوظ غیر مبدل پاک کلام ہے، جو ہر زیادتی اور نقصان سے اللہ تعالی کی حفاظت کے صدقے محفوظ ہے اور رہے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے پیچھے سے باطل اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ عزیز و حمید، تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ تعالی جو صاحب حمد ہیں، صاحب حکمت ہیں، یہ ان کا کلام ہے۔ اب ایک اور نمونہ بھی دیکھ لیں زیادتی کا۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ آج کی مجلس میں 2 زیادتی کے نمونے ہم پیش کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ زیادتی کہاں کرتا ہے؟ تحفہ گولرویہ صفحہ 400 سے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 165 پر رقم تراز ہیں مرزا صاحب۔ قرآن شریف بضرب دخل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ ہے جو بضرب دخل، جیسے کہتے ہیں ببانگ دخل، یعنی صاف اعلان ہے صریح الفاظ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیانی مربیو، آج تک تو تمہارا کوئی بڑا نہیں نکال سکا یہ نص قرآن میں، تم کوشش کر لو، ورنہ رجوع کر لو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ لے، پھر کہے کہ یا لیتنی، اے اللہ کاش ہمیں تو تھوڑا سا اور وقت دے دیتا۔ پر قرآن کریم نے کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں دی، ان کے دفن ہونے کا ذکر نہیں کیا، ان کی دنیا میں شادی ہونے کا اور اولاد ہونے کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت قرآن ہے، ہم مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن کی نص حجت شرعی ہے، رسول اللہ کا قول بھی حجت شرعی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ مذکورہ قول قرآن کریم میں زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہو، بہت بڑی بربادی ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کی، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ بڑی بربادی، بڑی ہلاکت، اس کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی طرف ایسا قول منسوب کرتے یا کلام۔ آپ خود دیکھ لیں مربیان قادیانیت، کتنے اقوال ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کی اپنی تحریروں میں جو اس نے اللہ کی طرف منسوب کیے، اور اللہ کی
کہ پاک کتاب میں کہیں ان کا ذکر نہیں۔ اللہ کی وحی جو محمد رسول اللہ پر منقطع ہو گئی، اس کے بعد کسی کا کوئی کلام اللہ کا کلام نہیں۔ اب آج تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کچھ مزید ایسی آسان چیزیں جو ابنائے قادیانیت کو ہدایت تک پہنچانے میں معین اور مددگار ثابت ہوں، اور مربیان قادیانیت کو تعامل کی دعوت دیں، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔